أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمینوں آسمانوں کی تمام مخلوق اور جو مخلوق زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں ہے وہ سب کی سب بھی اللہ کی تعریف کرتی رہتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو تسبیح اور ذکر دے رکھا ہے جس کو وہ بخوبی نبھا رہے ہیں۔ یعنی ہر جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کو کسی نہ کسی تسبیح، کسی نہ کسی ذکر کے ساتھ یاد کر رہی ہے، اور وہ ذکر اور تسبیح اللہ نے ان میں ودیت کر دی ہے، یعنی ان کو سکھا دی ہے، اور وہ اس سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس طرح سے وہ چاہے اپنا حکم پہنچا دیتا ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر پر قائم کیا ہوا ہے۔ ہر قسم کی مخلوق، زمین کی، آسمانوں کی، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، سب کی سب اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اور کیونکہ سب آپ دیکھیں تو سب کائنات اللہ ہی کی ہے، اللہ کی بادشاہی قائم و دائم ہے، اس لیے تمام مخلوقات اپنے بادشاہ جو اللہ تعالیٰ ہیں اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کیونکہ سب نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اجر و ثواب عطا فرمائے گا انسانیت کو اور جنات کو۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یسبح لہو، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے، لہو، اس کی، من فی السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، یعنی زمینوں اور آسمانوں والے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الم ترا ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یسبح لہو من فی السماوات والارض، کہ آسمانوں والے سارے اور زمین والے سارے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ والطیر، طیر کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا پرندہ بھی ہے، جہاز بھی ہے، جو بھی۔ تو صافات کا مطلب ہے صف با صف، یعنی صفوں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں یا جو بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ کلن، سارے کے سارے، قد علما، اللہ نے یعنی
قد علما یعنی وہ ہر ایک ان میں سے جانتا ہے، صلاتہو اپنی نماز کو، اپنی صلات کو، اپنی تسبیح کو، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، یعنی ہر ایک ان میں سے اپنے ذکر کو، اپنی تسبیح کو، اپنی دعا کو، اپنی نماز کو جانتا ہے۔ صلات کا مطلب آپ نماز لے لیں، دعا لے لیں، تو ہر ایک اپنی نماز کو، اپنی دعا کو جانتا ہے، و تسبیح اور اپنی تسبیح کو بھی۔ گویا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مخلوقات ہیں وہ تسبیح بھی کرتی ہے اور دعا بھی کرتی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم، اللہ جاننے والا ہے، علیم بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ مخلوق یعنی کرتی ہے یا لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماواتی والارض، ملک السماواتی یعنی بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی زمین کی اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان، یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دنیا چند دن کی ہے۔ تمام زمین والے، تمام آسمان والے، صفوں میں اڑنے والے پرندے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو اپنی تسبیح معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ کیا تو بھی اے انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ کیا تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ کیا تو اللہ کے لیے اپنی نماز پڑھتا ہے، جس کا طریقہ مکمل طور پر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا ہے اور 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا ہے؟ کیا تو وہ پڑھتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوٹ کر تو جائے گا تو تیرا حساب کتاب ہوگا اور اس کی بنا پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچان، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو پہچان، اپنے فرائض کو پہچان جس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے اللہ کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے؟ یہ ہے بات اصل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا بتا کر یہی مقصد ہے کہ تو بھی کیا وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھر جائے گا، یعنی وہ بہت وزنی ہو جائے گا۔ تو کیا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے؟ سورہ حج جو ہے اس میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور اور بہت سارے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا تو بھی کرتا ہے؟ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ایک قبر والے کو چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے کو پیشاب کے قطروں سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ کھجور کا درخت جو تھا اس کی ٹہنی، وہ اس کی شاخ منگوائی، اس کو اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا دوسری پر رکھ دیا۔ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو درخت کی ٹہنی تھی وہ سبز تھی، اور سبز ٹہنی جو ہے جب تک سبز رہتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں عذاب اللہ کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تک وہ جو ہے ٹہنی جو ہے وہ سبز رہے گی تو اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، تو اس کی وجہ سے قبر والے جو ہیں عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن جب خشک ہو جائے گی تو پھر وہ عذاب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ درخت جو ہیں جب تک ان کی لکڑی ان کے پاس ان کے ساتھ رہتی ہے، یعنی ان کی شاخیں، ان کے پتے، ان کے سب درخت کے ساتھ ہیں اور سر سبز ہیں، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ان سے جدا ہو جائیں، پھر وہ لکڑی خشک ہو جائے، تو پھر وہ ذکر اس سے تسبیح جو اللہ کی کرنی ہوتی ہے وہ پھر ان سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کے مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نسائی میں حدیث ہے کہ ایک چیمٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا، انہوں نے چیمٹیوں کی پوری بستی کو جلانے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی بھیجی کہ تمہیں تو صرف ایک چیمٹی نے کاٹا تھا، آپ نے تسبیح کرنے والی پوری مخلوق کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تسبیح کرنے والی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں، تو اس کا چیمٹیاں جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی سورہ نمل میں جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیمٹی بول پڑی تھی کہ دوسری چیمٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کچلی جاؤ۔ تو اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی تھی۔ تو یہ جو جانور ہے، اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث میں ہے، نسائی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مینڈک ہوتا ہے نا، اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جب مینڈک بولتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ترمذی میں حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے ہی مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ یعنی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ غور کریں، پتھر ایک بے جان چیز ہے لیکن وہ بولتی ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کو اللہ نے علم دے دیا ہے، صلاتہ کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، وہ تسبیحہ اور وہ اس کی تسبیح کیا ہے، تو اس لیے اس سے وہ ذکر کرتے ہیں، ہر چیز کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف میں جا رہے تھے، مکہ کے پہاڑوں اور درختوں کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ یا درخت سے گزرتے تھے تو وہ درخت یا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کرتا تھا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں
اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آئیں تو تسبیح پڑھنے لگی، یعنی اس طرح ان کی آواز ہو گئی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ درخت اور پودے جب تک ہرے بھرے رہتے ہیں ذکر الہی اور تسبیح حق میں مصروف رہتے ہیں، اور جب درخت یا پودے بذات خود وہ کٹ جائیں یا ان کے حصے کاٹ دیے جائیں تو خشک ہونے پر ان کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرمایا کرتے تھے، جب دوسرا ممبر تیار ہوا تو وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا مجھ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے، اب ادھر مجھ پر تو نہیں بیٹھا کریں گے۔ اس کو وہ اتنا محبت کرتا تھا تو وہ رونا شروع ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب نے اس کی آواز رونے کی سنی، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی سے اس کو سلایا، جیسے تھپکی سے اس کو وہ خاموش کرایا۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں کہ خشک تنا تھا، جبکہ کھجور کی درخت کا خشک تنا تھا جو کہ وہ ممبر تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دیتے تھے یا واعظ فرماتے تھے، تو یہ خشک تنا بھی بول رہا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم دے رکھا ہے، وہ دعا بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری ان اللہ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں سارے کی ساری مخلوق جو ہے وہ ساری اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، والطیر، اور پرندے یا اڑنے والے، صافات جو صفوں میں اڑتے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی دعا کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے، وہ تسبیح اور اس کی تسبیح کیا کرنی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ وللہ ملک السماوات والارض، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وإلی اللہ المصیر، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے ادا کرنے چاہیے، اور غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر اللہ سے تعلق کو بحال کر لینا چاہیے، اور اس طرح سے زندگی میں ہمیشہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے دنیا اور آخرت میں تقوی کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔